صاحب آپ کی بات سے میں بات لیتا چلوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو یوم شہادت ہے وہ 21 رمضان ہے، 21 رمضان میں یعنی کہ تیسرا عشرہ رمضان شریف کا شروع ہوتا ہے یہاں سے 21 رمضان سے تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ اور ناظرین و سامعین، تیسرا عشرہ جو ہے وہ دوزخ سے نجات کا ہے۔ اب یہاں ایک بات میں چھوٹی سی عرض کرتا چلوں گا کہ 21 رمضان سے تیسرے عشرے کا آغاز ہو رہا ہے اور 21 رمضان ہی حضرت علی کی شہادت کا دن ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو بھی جہنم سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ علی کے دامن سے وہ بستہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، بابا 21 رمضان بچنا ہے اگر علی سے تو جہنم میں جائیے، پھر بات یہ سادہ سی ہے۔ اب آپ کی بات کو بڑھاتا چلوں آگے کہ 18 رمضان حضرت علی کو ضرب لگائی گئی۔ 18 رمضان کو آپ اٹھے صبح فجر سے پہلے، امام حسن تشریف فرما ہے۔ آپ فرماتے بیٹا حسن، آج تمہارے نانا جان میرے خواب میں آئے ہیں۔ امام حسن فرماتے بابا جان نانا جان نے کیا فرمایا؟ تو مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں حسن جب تمہارے نانا جان میری خواب میں آئے نا تو میں نے ان سے، جو مکہ والوں نے مجھ سے، مدینہ والوں نے ظلم و ستم کیے، میں نے ان کا شکوہ کیا کہ اے یا رسول اللہ، اے آقا دو جہاں، آپ کی امت میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے دست دعا بلند کیا اللہ کی بارگاہ میں، فرماتے ہیں اے یا اللہ پاک، یہ جو لوگ ہیں یہ علی کے لائق نہیں، تو انہیں ان لوگوں سے نکال کر اعلیٰ لوگوں میں بھیج دے۔ اور یہ دعا کر کے آپ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں علی تم بس چند دنوں کے مہمان ہو، اس کے بعد تمہاری اور ہماری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ سامعین محترم، امام حسن جب یہ بات سنتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، تو امام مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں حسن پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی کون سا میں جا رہا ہوں، رسول خدا نے یہ دعا ہی تو کی ہے۔ رسول خدا نے کچھ نشانیاں بتائی تھی مولا مرتضیٰ کو کہ جب تمہیں شہید کیا جائے گا تو یہ جو کچھ ہوگا، ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ علی جب تم مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ اور مسجد کے چراغ جو ہیں وہ بجھ جائیں تو سمجھ لینا یہ تمہاری آخری نماز ہوگی۔ مولا مرتضیٰ 18 رمضان کو جب پہنچے ہیں مسجد میں، وضو فرمانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ایک بندہ جو ہے نا وہ سویا ہوا ہے، اور وہ لعین عبد الرحمن ابن ملجم ہی تھا جو مولا کریم کا انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ سامعین محترم، مولا مرتضیٰ چلے جا کے اسے ٹھوکر ماری اٹھا کے کہتے ہیں اے ابن ملجم اٹھو، تم اپنے کام کے لیے ریڈی ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ سامعین محترم، مولا مرتضیٰ جیسے ہی وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو جو مسجد کے چراغ تھے وہ بجھ گئے۔ مولا مرتضیٰ کو سمجھ لگ گئی کہ اے علی یہ تیری جو آج ہے یہ آخری نماز ہے۔ نظامی صاحب، تو جب سجدہ کیا مولا مرتضیٰ، نماز یعنی کہ نیت کی، رکوع سجدے کی حالت میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے وار کیا حضرت علی کے سر پر، اور وار اتنا زخمی، اتنا گہرا تھا کہ آپ کے مغز تک جو ہے، دماغ یعنی کہ وہاں تک جو ہے وہ اس کا جو خنجر تھا وہ پہنچ گیا، اور وہ جو خنجر تھا وہ 6 ماہ زہر میں بجھایا گیا تھا۔ لوہے کو جب گرم کیا جاتا ہے پھر اسے پانی میں بجھاتے ہیں، لیکن وہ جو خنجر ہے اسے پانی میں نہیں بجھایا گیا تھا، اسے زہر میں بجھایا گیا تھا، کسی بھی طرح علی لاجپال اس خنجر کے وار سے بچنے نہ پائے۔ تو مجھے آگے ایک بات مجھے اور یاد آ گئی کہ پیر میر علی شاہ صاحب کے دادا حضور وہ کسی علاقہ میں گئے تو وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ سید ہیں، انہوں نے کہا جی الحمدللہ میں سید ہوں، تو کہتے ہیں جی آپ کے پاس کیا نشانی ہے کہ آپ سید ہیں، شجرہ دکھائیں۔ آپ فرماتے ہیں دوستوں میں شجرہ ساتھ تو نہیں لیے پھرتا، شجرہ گھر پڑا ہے لیکن الحمدللہ میں سید ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کی اس بات کو نہیں مانتے کہ آپ سید ہیں، کوئی ایسی نشانی دیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم سید ہیں۔ آپ وہ نا کھجور کی ٹوپی پہنتے تھے، ابھی بھی گولڑا شریف والے اکثر وہ پہنتے ہیں، آپ نے وہ ٹوپی اتار کر زمین پر رکھ دی، رکھ کے کہتے ہیں جس میں ہمت ہے وہ آئے اس ٹوپی کو اٹھائے۔ سب بندوں نے وقت باری باری کوشش کی، اکٹھے ہو کے بھی کوشش کی، لیکن ٹوپی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اب یہاں میں ایک بات کرتا چلوں گا، پیر میر علی شاہ صاحب کے دادا فرماتے ہیں کہ یہ ٹوپی کسی عام بندے کی نہیں، یہ خانوادہ رسول رسالت کے ایک چشم و چراغ کی ٹوپی ہے، 14 طبق بھی مل کر اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ پیر میر علی شاہ کے دادا کی ٹوپی کا یہ عالم ہے تو دستار رسول کا کیا عالم ہوگا؟ اور دستار رسول جس کے سر پر سجی ہے اس علی کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت علی ایک دن پانی میں اپنا چہرہ دیکھ رہے اور حسرت سے کہتے او ہو یہ علی، یہ اے علی یہ دنیا تجھے سمجھ نہیں پائی۔ کسی نے آگر پوچھا ہے مولا کریم آپ کی کوئی 2 حسرتیں؟ آپ فرماتے ہاں میری 2 حسرتیں ہیں، جتنا میں سخی تھا کسی نے مانگا نہیں، جتنا میرے پاس علم تھا کسی نے پوچھا نہیں۔ جب آپ کو ضرب لگی نا تو ایک شور برپا ہو گیا، حسنین کریمین بھی دوڑے، دوڑتے ہوئے آئے، امام علی مرتضیٰ کو اٹھا کر گھر لایا تو امام علی مرتضیٰ امام حسن کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں حسن یہ جو میرا قاتل ہے اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے، تم بھی اسے ایک ہی ضرب لگانا، بچ جائے تو اس کا مقدر، مر جائے تو اس کا مقدر۔ تو جب طبیب کو بلایا گیا، حکیم کو، بھی دیکھو بھی کیا اس کا کیا علاج ہے، تو کہتے ہیں مورخین لکھتے ہیں، تاریخ الفاظ میں مولانا جلال الدین سیوطی بھی لکھتے ہیں
کہ اس طبیب نے کہا کہ جتنا ہو سکے ان کو دودھ پلایا جائے، دودھ پلایا جائے۔ کہتے جب طبیب کی یہ بات باہر نکلی تو جتنے بھی وہاں کے یتیم بچے تھے ان کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، علی لاجپال کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اس کی ایک وجہ تھی، جو یتیم ہو جاتا تھا مولا مرزا اسے فرماتے تھے کہ بیٹا اگر کوئی تجھے کہے یتیم تو اسے کہنا میں یتیم نہیں ہوں، میرے باپ کا نام علی ہے۔ تو آپ صرف یہ زبانی کلامی نہیں کہتے تھے، عید پر جو خرچہ ہوتا تھا وہ بھی آپ اٹھاتے تھے، ڈیلی بیسس پہ جو خرچہ ہوتا تھا وہ بھی آپ ان بچوں کا افورڈ کرتے تھے، عید پہ ان کو اپنے کندھوں پر سوار کرا کے بازاروں میں پھرتے اور کہتے دیکھو یہ یتیم نہیں ہے، ان کا باپ ابھی زندہ ہے۔